اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت اسود الراہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا خوبصورت واقعہ بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسے شیئر بھی کریں گے اور اس پہ کمنٹ بھی کریں گے کہ آپ کس طرح اس واقعے سے کوئی سبق حاصل کیا آپ نے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ خیبر کا معاصرہ جاری تھا کہ ایک چرواہا از خود رسالت پناہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی ضروری مسائل کی تعلیم فرمائیے۔ انبیاء علیہم السلام کے تشریف آوری کا مقصد ہی اسلام کی اشاعت ہے۔ اس شخص کا نام اسود اور لقب راہی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کے سامنے دو منزلیں تھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ دیکھیں کس طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے نام کی طرف رغبت دیتا ہے تو کس طرح اس کے لیے ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ایک چرواہے تھے، بکری چرا رہے تھے، ان کے دل میں اسلام کے بارے میں خیال پیدا ہوا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور آ کے سوال کیا تو ان کے سامنے پھر دو ہی منزلیں تھیں: اپنی نگرانی کار کا ریوڑ اس کے مالک کے حوالے کرنا جو قلعہ بند تھا، مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت کرنی، مگر اب اس ریوڑ کا کیا کریں؟ بکریوں کا مالک قلعہ میں بند بیٹھا تھا کیونکہ اس کا مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ وہ ایک یہودی کی جو بکریاں ہیں انہیں وہ چرایا کرتے تھے۔ چونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے لڑنا تھا اور ان کے پاس اس یہودی کی امانت تھی تو وہ اسے واپس کرنا چاہ رہے تھے تاکہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر کفار کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اب چونکہ ان کا مالک بھی یہودی تھا اور خیبر میں صرف وہ قلعہ بند تھا اور صرف یہودی ہی اس میں آباد تھے، مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت کرنی ہے، مگر اب اس ریوڑ کیا کریں؟ بکریوں کا مالک، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ قلعہ میں بند بیٹھا تھا کیونکہ اس کا مالک یہودی تھا اور جو خیبر تھا اس میں صرف قلعہ خیبر جو تھا اس میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسود بکریاں جہاں سے ہاک لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسود سے کہا کہ آپ ان بکریوں کو اس طرف ہانک دو جس طرف سے یہ لے کر آئے تھے تو یہ خود بخود اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اسود نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لیں اور اس ریور پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعہ کی دیوار کے نیچے پہنچ گئیں جہاں اس کا باڑا تھا۔ اسود امانت سے سبکدوش ہوئے۔ اسود امانت سے سبکدوش ہوتے ہی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور اپنے بھائیوں کے دوش بدوش داد شجاعت دینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا پتھر لگنے سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دوسرے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، مگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہان کے رحمت للعالمین ہیں نے ان کی نجات و قبولیت کا بشدت اعتراف فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ تفسیر اس اجمال کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسود کی لاش رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کی حالت میں منہ دوسری طرف کر لیا
اور لمحے کے بعد جب لاش کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہماری جان، ہمارے اہل و عیال سب آپ پہ قربان ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسود کی لاش سے منہ پھیر لیا، اس کا کیا سبب تھا؟ تو قربان جائیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ انہوں نے فرمایا آپ کو اسود کی لاش سے کیوں حیا آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسود کی لاش کے ساتھ 2 حوریں ان کی منقوہ بیویوں کے بدل میں موجود تھیں، لہٰذا میں نے اپنا رخ پھیر دیا۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ واقعہ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، دوستوں تک اس کو پہنچائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے بہتری چاہتا ہے تو کس طرح کے ذریعے پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیں ایک چرواہا تھا، کیسے انہوں نے اسلام کی دولت قبول کی اور کس طرح وہ جنت کے حقدار ٹھہرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ